ایسی کرتے ہیں نا تبلیغی، تسبیح نکالیں گے چلیں گے جیسے کہ بہت بڑے شریف ہیں، اور جب روم میں جائیں گے تو سگریٹیں ادھیڑیں گے۔ ہم یہ کام نہیں کرتے، ہمارے اندر دکھاوا نہیں، ہمارے اندر ریاکاری۔ ان کے یہاں کیا ہے کہ چھوٹے بھائی کا اظہار لیں گے، بڑے بھائی کا جبہ لیں گے اور تسبیح ہاتھ میں لیں گے اور چلتے جائیں گے، تسبیح ہاتھ میں لیں گے، کبھی کبھی تو پیچھے کو کر لیتے ہیں اور کسی کا نام، تمہارا نام بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ تمہارا چہرہ بہت اچھا ہے، آئیے آئیے مسجد میں آئیے 10 منٹ بیان سن لیجیے۔ ہمارا ایک سنی بولا کہ نہیں حضرت میں نہیں جاتا، میں ناپاک ہوں، تو تبلیغی بولتا ہے دل تو پاک ہے، آؤ۔ بتائیے، تو ناپاک کو بھی گھسا کے لے گئے مسجد میں۔ تو ایسے بدترین لوگ ہیں، انہوں نے مسجدوں کو مسافر خانہ بنا دیا۔ تبلیغیں جاتی ہیں تو 40 دن کے چلوں کے بعد مسجدوں میں مرغے بکرے ادھیڑتے ہیں کہ صحابہ کی تبلیغ ایسی تھی، صحابہ تو 3 دن تک اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے۔ کیا ایسی تبلیغ تھی ولیوں کی؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 6 دن تک کچھ نہ کھائے۔ بتاؤ تم کس کے یہاں پوچھ رہے ہو کہ سود والا ہے کہ نہیں؟ تم تبلیغوں میں آ رہے چلے کر رہے ہو، تم کس کے یہاں پوچھ رہے ہو؟ نہیں پوچھتے۔ یاد رکھو، یہ سب تبلیغیوں، تسبیحوں، نمازوں، ان کی سجدوں کو دیکھ کر کبھی گمراہ نہ ہونا، بلکہ جو تاج الشریعہ فرما گئے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا اور خلد کھلا ہے ہر ایک قادری کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دیا۔ آج ہمارے دل کتنے نرم؟ آج ایک نوجوان لڑکے سے کہو کہ تیری عمر 20 سال ہو گئی ہے، تو نے کبھی اپنی ماں کی خدمت کی ہے؟ کبھی تو نے اپنی ماں کے پاؤں دبائے؟ کبھی تو نے اپنے باپ کی ٹانگیں دبائی؟ وہ لڑکا کہے گا کہ نہیں، میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا۔ ایسے بہت سارے نوجوان ہیں۔ تمہاری ماں پورا دن کھڑے ہو کر کے کھانا تمہارے لیے بنا رہی ہے، اس ماں کی پاؤں میں درد ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے کپڑے دھوتی ہے، اس کے ہاتھوں میں درد ہوتا ہے، لیکن وہ ماں تم سے کبھی نہیں کہتی کہ تم میرے پاؤں دباؤ، میرے ہاتھ دباؤ، نہیں۔ ماں بس برداشت کرتی ہے، خاموش رہتی ہے۔ باپ پورا دن پیسے کمانے کے لیے خون بہاتا ہے، پسینہ بہاتا ہے۔ میں نے ایسے بھی موقع دیکھے ہیں، باپ جا رہا ہے، 4 بچے ہیں، اومنی کار سے پیسے کما رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، باپ کو زخم آ گئے، باپ کا خون بہنے لگا۔ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ لیکن بچوں کو اتنا شعور نہیں کہ وہ اپنے باپ کی ٹانگیں بھی دبا دے، باپ کا سر دبا دے، باپ کی خدمت کر لیں۔ ایسے باپ ہوتے ہیں جو رات میں انتظار کرتے ہیں کہ رات ہو گئی ہے، میرے بچے آئیں، بیٹھ کے میرے ساتھ باتیں کریں۔ یہ باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ رات میں آتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ٹائم خراب کرتے ہیں۔ کوئی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں، کوئی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں۔ ماں بھی ایسی سو جاتی ہے، باپ بھی ایسی سو جاتا ہے۔ اے نوجوانوں، ایسا نہ کرو، تمہارے ماں باپ ہیں، تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ماں باپ کی قیمت ان سے پوچھو کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں۔ زبان کی قیمت اس سے پوچھو جس کی زبان نہیں ہے۔ آنکھوں کی قیمت اس سے پوچھو جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اور دولت کی قیمت اس سے پوچھو جس کے پاس دولت نہیں ہے۔ تمہیں اللہ نے ماں باپ دیے ہیں تو تم ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ بیٹھو۔ عید کے موقع پر ہم عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، سب سے ہم گلے ملتے ہیں، لیکن ماں باپ سے کوئی گلے نہیں ملتا۔ دوستوں سے ملتے ہیں، واٹس ایپ میں لکھ کے بھیجتے ہیں عید مبارک، ماں باپ کو کوئی آ کے نہیں بولتا۔
میں چنگیری میں یہ عید کے موقع پر بیان کیا تھا عیدگاہ میں. میں نے کہا کہ اگر تم نے پوری دنیا کے ہزاروں لوگوں سے عید مل لی اور ماں باپ سے نہیں ملے تو تمہارا یہ ملنا قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور جنت تیری ماں کے قدم کے نیچے. جاؤ پہلے گھر جاؤ, ماں باپ انتظار کر رہے ہیں, ان سے جا کر کے عید ملو. میرا بیان سنے. نوجوان لڑکے عید کی نماز کے بعد فوراً اپنے گھر گئے. اپنے باپ سے جا کے بولے, ابا میں تم سے عید ملنا چاہتا ہوں. امی سے کہا بھی میں تم سے عید ملنا چاہتا ہوں. تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بیٹا تو آج تک عید نہیں ملا, آج کیوں آئی تو عید مل رہا ہے. وہ کہنے لگا کہ عیدگاہ میں مفتی صاحب نے سمجھایا تھا. تو ماں کہنے لگی بیٹا میں ہر سال انتظار کرتی تھی کہ تو عید پہ آ کے مجھ سے گلے لگ جائے. ماں انتظار کرتی تھی لیکن ماں اپنی زبان سے نہیں کہتی تھی. تو ماں باپ کی فکر کرو. ایک نوجوان لڑکا تھا جو اپنی ماں سے ناراض ہو کر کے, اپنی ماں سے لڑائی کر کے ایک 400 کلومیٹر دور ایک جاب کرنے کے لیے چلا گیا. اس کو ایک عالم صاحب نے سمجھایا کہ ماں سے نہیں لڑنا چاہیے, ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے, سمجھائے. وہ مان گیا. ایک سال بعد وہ گھر واپس آنے لگا اور حضرت سے بولا کہ حضرت یہ پورے ایک سال کی پیسے میں جمع کر لیا ہوں, اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہوں. ایک سال سے میری ماں سے میں بات نہیں کیا ہوں اور یہ سارا پیسہ میں اپنی ماں کے قدموں میں رکھ دوں گا. وہ لڑکا سدھر گیا. 400 کلومیٹر دور سے واپس آ رہا تھا. جب اپنے گھر واپس آیا تو پتا چلا کہ اس کی ماں ایک دن پہلے ہی انتقال کر گئی. اس نے اپنی ماں کے قدموں میں پیسوں کو, دولت کو ڈال دیا اور رونے لگا کہ جس وقت میری ماں زندہ تھی میں نے ماں کی قدر نہیں کیا, اور آج ماں مر گئی تو اب میرے دل میں ماں کی محبت پیدا ہوئی. تو اے نوجوانوں, جب تک ماں باپ ہے تب تک ان کی قدر کرو. جب یہ چلے جائیں گے تو ان کا تھوک بھی تمہیں دیکھنے نہ ملے, ان کی خوشبو بھی تمہیں سونگنے نہ ملے. ان کی خدمت کرو, ان کی قدر کرو. آپ یہ پلاٹ سائٹ مت خریدو. 40 فٹ 20 اڑی 40 اڑی کی سائٹ مت خریدو. آپ کے پاس 5 لاکھ 6 لاکھ روپیہ ہے, 7 لاکھ 8 لاکھ روپیہ ہے, اپنا پاسپورٹ بناؤ, ماں کا باپ کا پاسپورٹ بناؤ. اس 6-7 لاکھ روپے سے سب سے پہلے اپنی ماں کو حضور کا روزہ دکھا دو. یہاں سائٹ نہ خریدو. ماں کو اگر مدینہ دکھا دیا تو اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے محل بنا دے گا. یہاں کی سائٹ تو ایک دن ختم ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی, لیکن جب ماں کا دل خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا محل دے گا کہ جو کبھی فنا نہیں ہوگا. تو بات میری سمجھ رہے ہیں؟ روزانہ آپ کما کے لاتے ہیں 1000 روپے 500 روپے کماتے ہیں, آپ روزانہ 200 روپے ایک گلک میں ایک ڈبے میں ڈالنا شروع کرو. روز 200 روپے, روز 200 روپے. آپ بیمل مت کھاؤ. 200 250 300 روپے کے بیمل کھا رہے ہیں نوجوان روز. ایسے بھی ہیں ہر 15 منٹ میں بیمل ہونا ان کو, بیڑی ہونا ان کو, اس کے بعد اور چیزیں ہونا. آپ یہ 200 روپے ڈبے میں ڈال دو, روزانہ 200 روپے ڈبے میں ڈال دو. 2-3 سال بعد آپ کے پاس اماؤنٹ ہو جائے گا 60,000 70,000 میں عمرہ ہو جاتا ہے. اپنے ماں کو عمرے پہ بھیج دو. اتنا بھی نہیں کر سکتے, اپنی ماں کو ایک سونے کی انگوٹھی خرید کے دے دو, اپنی بہن کو ایک انگوٹھی خرید کے دے دو, اپنے باپ کے لیے ایک اسپیشل کوئی گھر بنا کر کے دے دو. اے لوگوں یاد رکھو, جس کو حج نہ ملا, جس کو حجر اسود چومنے نہ ملا, وہ اگر ماں کے قدموں کو چوم لے تو حجر اسود چومنے کا ثواب ملتا ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا یہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے. کتنے حج کا؟ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم ایک بار دیکھیں تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے, اگر کوئی 2 بار دیکھے, کوئی 10 بار دیکھے, کوئی 100 بار دیکھے, تو میرے حضور نے فرمایا اگر کوئی 100 بار اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے. تو ہم کیا کرتے ہیں, درگاہ پہ جاتے ہیں, 1 گھنٹہ دعائیں مانگتے ہیں, چادر چڑھاتے ہیں, لیکن ماں کے پاس ہم کبھی آ کے دیکھتے ہیں؟ ہم لنگر کر رہے ہیں, پوری دنیا کو کھلا رہے ہیں. آپ نے ماں سے کہا کہ ماں تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھا,
दस्तरखान पे खाना खाने बैठो तो अपने माँ बाप से कहो कि मेरी अम्मी और मेरे अब्बा तुम भी मेरे साथ बैठ के खाओ। ये उसूल बना लो। बाप पहले खा लेता है, बेटा बाद में खाता है, माँ सबसे लास्ट में खाती है। ये कौन सा तरीका आपने इख्तियार कर लिया? आप खाना खाने बैठो, अम्मी से पूछो अम्मी तुमने खाना खाया? बाप से पूछो अब्बा जी तुमने खाना खाया? अम्मी कहेगी नहीं, बाप कहेगा नहीं तो कहो नहीं तुम मेरे साथ में खाना खाओ, जब तक तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसे बेटे बनो, ऐसी औलाद बनो, ऐसे फर्जंद बनो। ये फैजाने करम था या मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इब्राहिम को आदाब फर्जंद, इस्माइल को आदाब फर्जंदी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप इब्राहिम के कहने पर अपने आप को कुर्बान होने पर तैयार कर दिया। किसकी वजह से? अपने बाप के कहने पर। तो ऐसे बेटे बनो, बाप कहे कि बेटा तुझे 5 मंजिल से कूदना है तो कूद जाओ, बाप कहे बेटा तुझे ये काम करना है तो करो। माँ बाप की मुखालिफत मत करो। याद रखो, इन्हीं बातों को समझाने के लिए हमारे नबी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। आज हम पूरी दुनिया के साथ नरम रहें और अपने बाप और माँ के साथ हम गरम रहें और उनके साथ नरमी इख्तियार ना करें तो हमारी ये नरमी किसी भी काम की नहीं है। ऐसा भी मैंने देखा है कि बूढ़ी बुजुर्ग औरतें 60 साल 70 साल, उनके पास दवाइयां खाने के लिए पैसे नहीं। 5 लड़के हैं एक औरत के, वो औरत 5 लड़के हैं उसके, कोई लड़की नहीं। जब वो 5 लड़के पैदा हुए तो वो औरत बहुत खुश हुई, मेरे लड़के हैं, मुझे बड़े होकर के मेरा सहारा बनेंगे। ऐसा ही होता है ना, माँ बाप खुश होते हैं। लेकिन 5 लड़कों में से कोई लड़का भी माँ को खर्चा देने तैयार नहीं। वो औरत किसी के घर में झूठा धोने जाती है, बर्तन धोने जाती है, वहां से जो पैसे मिलते हैं वो औरत बेचारी अपना गुजारा उससे करती है। वो औरत मुझसे कहने लगी, हजरत मुझे अपने लड़कों पर बड़ा भरोसा था, अगर मेरे घर में लड़कियां पैदा होती तो मुझे ये परेशानी नहीं होती, लड़कियां मेरी खिदमत कर लेती। आज लोग लड़की पैदा होने पर अफसोस करते हैं और लड़के पैदा होने पर खुशी करते हैं क्योंकि लड़का मेरा सहारा बनेगा। लेकिन आज लड़के ऐसे हैं कि सहारा तो दूर की बात, लड़का अपने बाप से पूछने तैयार नहीं है कि अब्बा जी तुम्हें बीमारी क्या है। मैंने ऐसा भी देखा है, बाप को बुखार है, बाप मेंथोप्लस विक्स अपने चेहरे पर लगा के है, बाप अंदर रूम में सोया है, लड़का बाहर से आया और घर में आके सो गया। उसने ये भी नहीं पूछा कि अब्बा कहाँ है, कैसे हैं। लेकिन जब कोई लड़का अकेला तन्हा रूम में सोया हो तो बाप जरूर आके पूछता है, मेरे बेटे तुझे क्या हुआ है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? बाप तो पूछता ही है, माँ भी पूछती है, लेकिन बेटे अपने माँ बाप से मालूम नहीं करते कि बाप तुम्हें क्या हुआ, अम्मी तुम्हें क्या हुआ। नहीं, बेटा आएगा खाना खा के चुपचाप सो जाएगा, बेचारा अकेला बाप दवाई लेने जा रहा है, अकेली माँ दवाइयां लेने जा रही, बच्चे साथ में नहीं, बेटे साथ में नहीं। ऐसे बेटे ना बनो। तुम सुन्नी हो, पक्के सुन्नी हो, मसला के आला हजरत के मानने वाले हो, याद रखो, कितनी चादरें चढ़ाओ, कितने लंगर खिलाओ, कितनी फातिहा करो, कितनी लाइटिंग करो, अगर माँ बाप राजी नहीं है तो अल्लाह राजी नहीं। माँ बाप जब राजी होंगे तब अल्लाह राजी होगा। आपके माँ बाप चाहे कैसे भी हो, तुम्हारी माँ नमाजी हो या ना हो, तुम्हारा बाप नमाजी हो या ना हो, उसका हिसाब वो देगा, मगर तेरे लिए तेरी माँ के कदम के नीचे जन्नत। बेशक सुभान अल्लाह। तेरे लिए तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है, चाहे वो कैसा भी है, कितना भी गुनाहगार है, कुछ भी कर रहा है, उसका अमल उसके साथ है, वो जवाब अल्लाह को देगा। मगर बेटे के लिए माँ जन्नत उसके कदमों के नीचे। इन बातों को अपने दिलों में बिठा लो। हम लोग नाकाम हैं। आज लोग कहते हैं हजरत मैं दरगाह पे गया, मेरी बात कबूल नहीं हुई, मेरी दुआ पूरी नहीं हुई। कहते हैं ना लोग ऐसे, हजरत मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, हजरत मैं फातिहा कर रहा हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। शहर के बड़े मुफ्ती साहब आकर के दुआ कर रहे, दुआ कबूल नहीं हो रही, काम नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि हमने हदीस को नहीं पढ़ा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह अगर दुआएं कबूल ना हो तो क्या करना चाहिए?
تو میرے حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو اپنی دعا میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو. سبحان اللہ. جب تم ماں باپ کے لیے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے خود کھل جائیں گے. سبحان اللہ. ہم کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں؟ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو اور سوچو کب آپ نے دعا مانگی ماں باپ کے لیے؟ ہاں جب ماں باپ مر جاتے ہیں تب لوگ کہتے ہیں حضرت ہماری امی کے لیے دعا کرنا اللہ مغفرت فرمائے. زندگی میں تو کوئی نہیں کہتا تھا کہ باپ کے لیے دعا کرنا، لیکن تیرا باپ تجھے حضرت کے پاس لے کے جاتا تھا. جب تو پیدا ہوا تیرا باپ تجھے بڑے حضرت کے پاس لے کے جاتا تھا، حضرت میرے لیے دعا کرے یا نہ کرے مگر میرے بچے کے لیے کرے. یہ باپ کی شان ہوتی ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا بند کر دیا ہے، ان کی خدمت کرنا بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے کام بننے بند ہو گئے. اور ایک بات اور یاد رکھو، ہر جگہ اولاد غلط نہیں ہوتی، کہیں کہیں ماں باپ بھی غلط ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ بچہ 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، شوہر بیوی میں لڑائی ہوئی، شوہر اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا، بچہ بازو میں کھڑے ہو کر کے گالیاں سن رہا ہے، تو اس بچے کو گالی کون سکھا رہا ہے؟ باپ ہی سکھا رہا ہے نا. اس بچے کو ٹینشن کون دے رہا ہے؟ باپ دے رہا ہے نا. جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اسکول میں وہ پڑھنے نہیں جاتا، من نہیں لگتا. میرے پاس ایک لڑکا آیا حضرت، رونے لگا، بولا حضرت میرا پڑھنے من نہیں ہو رہا. میں نے کہا کیوں؟ بولا حضرت میری امی ابا میں 3 دن سے لڑائی چل رہی اور گھر میں کھانا نہیں پکا، امی کھانا نہیں پکائیں. تو میں نے سوچا کہ یار لڑائی تیری امی ابا کی ہو اور تو بیچ میں پریشان ہو رہا ہے. تو اپنی اولاد کو خراب کرنے والے بھی ماں باپ ہیں، یہ بات یاد رکھیے. آپ لڑائیاں کرو، بیوی کو گالیاں دو، بیوی کو مارو، تو بچوں کے سامنے گالی نہ دو. پہلی بات تو بیوی کو نہ مارو، نہ گالیاں دو. اگر کوئی بیوی کی غلطی ہے تو آپ ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن بچوں کے سامنے نہ ڈانٹو. کیوں؟ کیونکہ بچے کا سب سے پہلا اسکول آپ ہے، بچے کا سب سے پہلا کالج آپ ہے. جب آپ بچے کے سامنے گالیاں دیں گے تو بچہ آپ پر گالیاں سیکھے گا. آپ دیکھیے ہم ابھی کار میں آ رہے تھے تو کچھ لوگ باہر کھڑے ہو کر کے گالیاں دے رہے تھے اور کار کے اندر بھی آواز آ رہی تھی. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ تیری غلطی نہیں ہے، یہ تیرے ابا کی غلطی ہے. کہ تو گالیاں دے رہا ہے یہ تو نہیں سکھایا، تیرا ابا تجھ کو گالیاں سکھایا. تو ایسے نہ بنو، اپنے بچوں کو ایسا نہ بناؤ. تو آپ اگر زندگی میں سدھرے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے ماں باپ کی وجہ سے، اور اگر آپ بگڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے ماں باپ کی وجہ سے. تو ہر جگہ اولاد بھی غلط نہیں ہوتی، ہر جگہ ماں باپ بھی غلط نہیں ہوتے. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت اچھے ہیں مگر اولاد غلط ہے، اور کہیں کہیں ایسا ہے کہ بچے اچھے ہیں لیکن باپ غلط ہے، ماں غلط ہے. ایسے بھی معاملات ہیں. میں نے ایسے بھی جگہ دیکھی ہیں. ایک گھر میں لڑائی تھی، توجہ ہو بھائی بیٹھو. اب میں تم سے سبحان اللہ کہنے بھی نہیں بول سکتا کہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولو، تمہارے ہاتھوں میں تو گلاس ہے. اب تم ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولو گے تو وہ سر پہ آ جائے گی، چائے ہی ماشاءاللہ ہو جائے گی. دیو بھائی ڈبل ڈبل دیو، کیونکہ آج ہی چائے ملتی ہے اور کسی دن تو آپ کو ملتی نہیں. اور جلسہ تو روز ہوتا ہے نا، جلسہ تو روز ہوتا ہے نا، چائے آج ہی ہے بس. وعلیکم السلام. توجہ فرمائیں. ابھی چل رہی ہے. گھر میں لڑائی تھی شوہر بیوی میں، تو میں اس کے گھر پہنچا. میری عادت ہے کہیں لڑائی ہوتی ہے تو میں ان کے گھر جاتا ہوں. ابھی تقریر چل رہی ہے بس، میں ان کے لاسٹ گھر چل پہنچا، رہا میں ہے. نے پوچھا بھی آپ میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس عورت کے آدمی نے جواب دیا حضرت میری بیوی مجھ سے موبائل مانگ رہی ہے کہ تم بڑا فون چلا رہے ہو تو مجھے بھی بڑا ہی دو. تو میں نے کہا تم نے دیا؟ بولے میں نے نہیں دیا. میں کہ اچھا. تو بولے میں نے فون نہیں دیا تو میری بیوی مجھے کھانا بھی نہیں پکا کے کھلا رہی ہے، گھر میں بات بھی نہیں کر رہی. تو کہیں کہیں ماں بھی غلط ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کہیں کہیں ماں بھی غلط ہے، اور کہیں ایسا بھی ہے کہ آدمی شراب پی رہا اور بیچاری بیوی اس کو کاندھے پہ لے کے گھوم رہی ہے کہ کوئی میرے شوہر کا علاج کرو. تو کہیں کہیں شوہر غلط ہے. تو سارے معاملات ہیں، اپنے گھروں کو اچھا کرو، درست کرو.
माँ बाप की खिदमत करो, शोहर बीवी मिल के रहो। मैं ये बयान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाजू में औरतें बैठ के बयान सुन रही हैं। आप लोग तो जुमे में जुलूस में बयान सुन ही लेते हैं, इन बेचारियों को तो बयान सुनने मिलता ही नहीं। औरतों को बयान सुनने